بلیٹن میں خوش آمدید۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، پاکستان بنایا مسلمانوں کو علیحدہ وطن دلوایا، قائد اعظم نے قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا سبق دیا، یوم پیدائش پر بانی پاکستان کو قوم کا سلام۔ 147 میں یوم ولادت پر کراچی میں مزار قائد پر گاج کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر بلوچستان کی زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی شایان شان تقریب ہوئی، اعلی حکام شریک ہوئے۔ نگراں وزیر اعلی بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے پرچم کشائی کی، قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ دیگر اہم خبریں، عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ اسکروٹنی 30 دسمبر تک ہوگی۔ 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ اپیلٹ ٹریبونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ 13 جنوری کو حتمی فہرست جاری ہوگی۔ امیدواروں کو انتخابی نشان بھی اسی دن ملے گا۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے ٹریبونل قائم کر دیا گیا ہے۔ اقلیتوں کی 10 اور مخصوص نشستوں پر 150 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ پشاور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 18 نشستوں کے لیے 900 امیدوار میدان میں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد محمود سے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے الیکشن اور دیگر دفاتر میں، ان کی اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کے حکام کے مطابق پشاور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 18 ہے، جن کے لیے مجموعی طور پر 900 کاغذات جاری کیے جا چکے ہیں۔ پشاور میں قومی اسمبلی کے نشستوں کی تعداد 5 ہے، جن کے لیے 241 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے نشستوں کی تعداد 15 ہے، جس کے لیے مجموعی طور پر 708 کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق ان کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل اگلے 5 روز تک جاری رہے گا۔ جی اور فیصل آباد میں بھی عام انتخابات کے سلسلے میں قومی اسمبلی کی 10 اور پنجاب اسمبلی کی 21 نشستوں کے لیے 1107 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے قمر زمان سے۔ مجموعی طور پر فیصل آباد کی 10 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 346 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کی 21 نشستوں پر 761 امیدوار سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ سب سے زیادہ امیدوار قومی اسمبلی کے حلقوں میں N103 میں 53 امیدوار سامنے آئے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کی PP 118 والی نشست پر 54 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ جو نمایاں جو ایک ہی فیملی سے زیادہ کاغذات جمع کروانے والی جو نمایاں سیاسی فیملیز ہیں فیصل آباد میں، انہیں رانا ثناء اللہ، ان کی اہلیہ نبیلہ ثنا اور ان کے داماد احمد شہریار نے کاغذات جمع کروائے ہیں، جبکہ طلال چودھری اور ان کے والد اشرف چودھری اور ان کے چچا اکرم چودھری نے بھی جڑاوالا کے حلقہ N96 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے آصفہ بھٹو زرداری کی سیاست میں لانچنگ مؤخر کر دی۔ آصفہ بھٹو زرداری قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر انتخاب نہیں لڑیں گی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کسی بھی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ آصفہ بھٹو کا نام PP کی جانب سے مخصوص نشستوں کی فہرست میں بھی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کئی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی کامیابی کے بعد آصفہ بھٹو کی انتخابی سیاست میں انٹری کا فیصلہ ہوگا۔ راولپنڈی کے علاقے دھمیال میں گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر 50% قابو پا لیا گیا ہے۔ 3 فائر ٹینڈر سمیت ایمرجنسی کی 6 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ گیس لائن اور آئل لائن میں لگی، جس نے ساتھ ہی موجود ایک گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ DC راولپنڈی کا کہنا ہے ریسکیو نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ مٹی کیمیکل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جلد قابو پا لیا جائے گا۔ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لیے چلتے ہیں آپ کو لاہور، جہاں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شریک دن ہے۔ میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس میں بھی ایک جو اچھی چیز تھی، سب سے پہلے یہ اس چیز پہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جب تک آخری بندے تک سزا نہیں مل جاتی، یہ گورنمنٹ کے لوگ کسی بھی صورت میں آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کی ایک اچھی چیز بھی تھی جو ہمیں نظر آئی دیکھنے کو،
کہ جب اس دل خراش واقعے میں چرچز کو جلا دیا گیا تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ فوری طور پہ ان چرچز کو، کچھ چرچز کو 2 دن، کچھ کو 7 دن، کچھ کو 15 دن میں واپس ریسٹور کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ جو متاثرین تھے ان کے گھروں کے لیے فوری طور پہ رقم ادا کی گئی. وہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری تھی، کوئی ہمارا بڑا کام نہیں تھا. جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا، اور ہم نے خود جا کے وٹنس کیا کہ وہاں کی مساجد کو ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کے لیے عبادت کے لیے کھول دیا گیا. اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ صبح میں ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے عبادت کریں. اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت ہائی لائٹ کیا اور پاکستانی میڈیا نے بھی کیا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ہوپ اور ایک امید سکھاتی ہے. یہی چیز ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال بتاتے ہیں. یہی چیز ہمیں ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں لیکن ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم سب برابر ہیں. جیسے کہ عبدالکبیر عداد صاحب نے کہا کہ میں اور آپ اور ہم سب پاکستان میں برابر ہیں، ہمارے میں سے کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر سبز کلر مسلمانوں کے لیے ہے تو وائٹ کلر آپ لوگوں کے لیے ہے. وائٹ کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور سبز کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو یہ ملک اور یہ صوبہ کسی صورت اپنی کرسچن کمیونٹی کو نہیں بلا سکتا وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے. ابھی مجھے ابراہیم مراد صاحب بتا رہے تھے کہ جو بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پنجاب میں ان میں سے اگر لیڈنگ انسٹیٹیوشنز لیں تو وہ کرسچن کمیونٹی چلا رہی ہے. تو میں خود جانتا ہوں کہ آپ کا چاہے یہاں کا سینٹ اینتھنی اسکول ہے، کیتھیڈرل اسکول ہے، چاہے لڑکیوں کا ہمارا جو بچیوں کا سیکرڈ ہارٹ ہے اور ایک کانوینٹ اسکول ہے، تمام بیسٹ اسکولز ہیں پنجاب کے. تو یہ بھی آپ لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے. ایک چیز اور کہ ایک مائنورٹیز کے لیے کوٹا مقرر ہے اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ اس کوٹے کے حساب سے جہاں پہ بھی جابز آتی ہیں، جو جابز کا کوٹا ہے، جہاں پہ بھی اور چیزوں کا کوٹا ہے، اس کو ہم پورا فل کریں کیونکہ یہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ پرومس ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں پہ پہلے بھی ہوتے رہے اور آگے بھی ہم آپ کو ایشور کراتے ہیں کہ آپ کا کوٹا پورا ملے گا انشاءاللہ آپ کو. آئی جی صاحب نے مینشن کیا مساق سینٹرز. یہ وہ سینٹرز ہیں جس کے جڑاں کے واقعے کے بعد جب ہمیں احساس ہوا کہ کچھ ایسی چیز ضرور موجود ہونی چاہیے کہ اگر انیشلی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فوری طور پہ بیٹھ کے حل کر دیا جائے. تو مساق سینٹرز، اور آج ہم ایک سب سے بڑے مساق سینٹر کا افتتاح کرنے لاہور میں جا رہے ہیں. کیبنٹ کا ایک تاریخی اجلاس، آلدو وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ ہوا، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کیبنٹ کا ایک خصوصی اجلاس ہم نے خاص طور پہ جڑاں میں چرچ میں کیا تھا. اور وہیں پہ ہم نے تمام چیزوں کی اپروول دی تھی، جو وہاں پہ نقصانات ہوئے تھے اسی کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے چرچ کے اندر کھڑے ہو کے تمام چیزوں کی اپروول دی تھی.
خیر مختصر یہ کہ آج کا دن آپ سب کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. حضرت عیسیٰ آپ کے بھی ہیں, حضرت عیسیٰ ہمارے بھی ہیں. ان کی خوشیاں جتنی آپ کے لیے ہیں اتنی ہمارے لیے ہیں. تو ہم لوگ آپ کی اس خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر کرسمس کے یہ دن بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ دن گزارے اور ہم سب کو نیک کام اور اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. 6 سے 7 مخالفین دیکھے تھے لیکن اس دفعہ میرے مخالف 44 امیدوار ہیں. حلقوں میں سارے کام شیخ راشد شفیق نے کرنے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کروں گا کہ 6 فروری کو کالج میں سٹاف بھیج دے. میں نے اپنے حلقے میں 4 یونیورسٹیز اور 60 کالجز تعمیر کروائے. حلقہ 50 سے میرے اور راشد شفیق صاحب کے دونوں کے کاغذ جو ہیں وہ منظور ہو گئے. میرے مولا کو منظور ہوا 56 بھی جیتیں گے, 57 بھی جیتیں گے. قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, سب ہمیں عزیز ہیں. 44 لوگ ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 6, 7 اور 8 تو دیکھے تھے, 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے. پہلی تاریخ سے انتخابی مہم شروع کروں گا. 6 تاریخ تک 1 مہینہ 5 دن انتخابی مہم کروں گا. میری زندگی کا ایک ہی مشن اب رہ گیا ہے.